میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ آج تراویح میں سورہ یوسف پڑھی گئی اور کل کتاب میں جملہ آیا تھا، مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ فرمایا تھا کہ تدبیریں وہ فعل ہو سکتی ہیں، تدبیریں بیکار ہو سکتی ہیں۔ پیچھے آواز آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے؟ ہاں، کولر بند کرو، بند کرو، یہ بھی بند کرو، یہ بھی بند کرو، یہ بھی بند کر دو، زائد پنکھے بند کر دو، مجمع جانا بیٹھا ہو وہ زائد پنکھے تاکہ وہ ہوا سے۔ ہاں تو دوستو بزرگوں، تدبیریں ناکارہ بیکار ہو سکتی ہیں، لیکن دعا حضرت نے کل فرمایا جملہ کہ دعا اور اللہ کا تعلق بیکار نہیں ہو سکتا۔ اب آ رہی آواز؟ تو آج سورہ یوسف میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو عبرت کی بیان کی گئی ہیں، تدبیریں کچھ فعل ہو گئی ہیں اور عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے دل میں آیا کہ اسی کی کچھ تفسیر ہو جاوے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ بھی تقوی کے لیے ہے تو سورہ یوسف میں آخر میں آیت آتی ہے وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، روزے میں صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ سارے مضامین یہ ملتے جلتے ہیں، اس کے دل میں بات آئی کہ وہی چیزیں بیان کی جاویں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اس سال کی خانقاہ کی آخری مجلس ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کوئی کتاب کوئی باب بیان فرماتے ہیں، جب کتاب کے اخیر میں باب کے اخیر میں ایسی روایت ایسی حدیث پاک لاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باب ختم ہو رہا ہے، یہ کتاب ختم ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں براءت اختتام۔ علماء جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں براءت اختتام۔ یہ تو امام بخاری کا انداز ہے، لیکن امام بخاری کے بعد امام بخاری کے شارح، بخاری کے شارح جو ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث پاک کو اخیر میں لا کر کے بیان فرماتے ہیں کہ کتاب یہ باب ختم ہو رہا ہے، ایسے ہمارے اوراق زندگی بھی ختم ہو رہے ہیں۔ حضرت ہر جگہ یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں، جب بھی کوئی کتاب کسی باب کا اختتام ہوتا ہے تو حضرت میں فرماتے ہیں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جیسے کتاب کے اوراق اور کتاب کے پتے ورق ختم ہو رہے ہیں، ایسے زندگی کے بھی اوراق ہیں، زندگی کے پتے ہیں، زندگی کے دین ہیں، یہ بھی ہمارے ختم ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمیں تصور کرنا ہے کہ جیسے آج ہماری اس سال کی خانقاہ کی آخری مجلس ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری دن ہو،
زندگی کی آخری رات ہو، زندگی کی آخری گھڑیاں ہو، کچھ پتہ نہیں زندگی کیا ہو جائے دوست بزرگوں۔ اور ظاہر میں ابھی گویا کہ کل رمضان شروع ہوئے ہیں، کل گویا کہ آئے ہیں، یہ 10 دن نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسے دوست بزرگوں زندگی نکل جاوے گی، زندگی گزر جاوے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں آخرت کی ہمہ وقت تیاری کرنی ہے، 24 گھنٹے آخرت کی تیاری میں لگنا ہے، موت کی تیاری میں لگے رہنا ہے۔ خیر بیچ میں تو نصیحت تھی، آخری مطلب کہ مجلس ہونے کے اعتبار سے تو سیرۃ یوسف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، کچھ تو جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور 11 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، یہ دونوں یعقوب علیہ السلام کو پیارے تھے، بڑے محبوب تھے، زیادہ محبت کر رہے تھے، اور یہ غیر اختیاری چیزیں ناجائز نہیں ہیں۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے، اتنی بات جائز ہے۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں 11 عورتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی کو جو ہے معائشہ سے محبت زیادہ تھی، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن کسی کے سامنے محبت کا زیادہ اظہار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو صوفیہ فرماتے ہیں کہ کبھی حسد پیدا ہوتا ہے اور کبھی حسد پیدا کروایا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے اور کبھی حسد پیدا کروایا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ تھی، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، بھائیوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں جا رہے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، کہیں بھائیوں کے ساتھ جانے نہیں دیتے ہیں، بازار میں جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہ اظہار محبت جو زیادہ ہو رہا ہے، یہ بھائیوں کے دل میں حسد کا ذریعہ بنا، حسد کا ذریعہ بنا۔ اس آیت کریمہ سے پوائنٹ سے کیا نقطہ نکلا؟ دوست بزرگوں، اگر ایک باپ ہے اور باپ کے 3-4 بیٹے ہیں تو ظاہر بات ہے 3-4 بیٹوں میں سے باپ کو فطرتاً اور ماں کو فطرتاً کسی ایک بیٹے سے محبت زیادہ ہوگی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن تمام بھائیوں کے سامنے بار بار ایک ہی بیٹے کے بول بولے، وہی میرا بیٹا اچھا ہے، وہی اچھا ہے، وہی مجھے رکھتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو پھر دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ دوسرے بھائی کیا کہیں گے؟ مت لگن چاٹو تمہارا کیا ہے، مت لگن چاٹو تمہاری ہاروزت کیا ہے۔ بہرحال دوسرے بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، یہ باپ کی ناسمجھداری کی بنیاد پر۔ یہ آیت کریمہ ہمیں گویا کہ کیا ہے، یہ سبق دے رہی ہے کہ باپ کو اولاد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ماں کو بیٹیوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ ایک ماں کی 2-3 بیٹیاں ہیں، اور فطری چیز ہے کہ ماں کو ایک بیٹی سے محبت زیادہ ہوگی، لیکن بار بار جو ہیں ایک ہی بیٹے کا تذکرہ کرتی ہے، وہی میری بیٹی اچھی ہے، وہی میرے کام میں آتی ہے، جس کو کہتے ہیں سکھ دکھ میں ہماری شکری قوم آواز ہے۔ دوسری بیٹیاں کہیں گے وہ تمہارے لاؤ مت لگا کر کے چاٹو۔ یہ آپس میں حسد پیدا ہوا، یہ آپس میں حسد پیدا کروایا ماں باپ کی نادانی کی بنیاد پر، ماں باپ کی نادانی کی بنیاد پر۔ ایسے ہی گھر میں 2-4 بیٹے تھے، بہو آ گئی۔ اب ظاہر بات ہے ساس کو کسی ایک بہو سے فطرت محبت زیادہ ہوگی، جو بہو زیادہ خدمت کرتی ہیں، ساس کا کہنا مانتی ہے، ساس کو ساس تسلیم کرتی ہیں، تو ظاہر بات ہے فطرتاً ساس کو اس بہو سے محبت زیادہ ہوگی۔ لیکن محبت کی اظہار بار بار کرے کہ پہلی بہو ہماری ہاری، وہی میری بہو اچھی ہے، وہی میری اچھی، دوسری بہو میں حسد پیدا ہوگا اور کہے گی کہ تمہاری وہ بہو اچھی ہے، اس کو شہد لگا کر کے چاٹو، ہم تمہاری خدمت نہیں کریں گے۔ اب بڑھاپے میں دیکھتے تمہاری کون کام آتا ہے، پھر بڑھاپے میں باری لگے گی، پھر پریشان ماں باپ، وہ ساس پر کیا پریشان ہو جاوے گی۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے یہ آیت کریمہ ہمیں جو ہے یہ سبق دیا کرتی ہے کہ ہمیں گھر میں کیسے رہنا، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، ساس کو بہو کے ساتھ کیسے رہنا۔ یہ سارا ترمیم بار بار کہتا ہوں، قرآن و حدیث پاک ایک ایسی دولت ہے کہ قرآن و حدیث پاک ہمیں دنیا میں ہر موڑ پر زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرے گا، کہیں ہمیں مہر یتیم نہیں چھوڑے گا۔ استاذ ہے، بچوں کی جماعت ہے،
بچے شاگرد من حیث شاگرد کے سارے بچے استاذ کی نگاہ میں برابر ہیں، سارے بچے استاذ کی نگاہ میں برابر ہیں، لیکن سب کے ہاں کسی ایک بچے سے زیادہ فطری محبت ہے، وہ ذہین اچھے، تو اس کو کمرے میں بلا کر کے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، لیکن سب بچوں کے سامنے اس کی زیادہ تعریف کرو گے، اس کی زیادہ کرو گے، دوسرے بچوں میں استاذ حسد پیدا کروا رہے ہیں۔ حسد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ استاذ کی نادانی کی بنیاد پر یہ دوسرے بچوں میں حسد پیدا ہو رہا ہے، حسد کر کے پیدا ہو رہا ہے۔ دوست بزرگوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی ایک ایک آیت کریمہ جو ہے پند و نصیحت ہے۔ تو خیر دوست بزرگوں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی زیادہ بیجا محبت تھی، دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو چکا۔ پھر اللہ پاک نے خواب دکھایا یوسف علیہ السلام کو، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، آفتاب و مہتاب کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب اپنے باپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا فرمایا؟ بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ایک تو تیرے بھائی کے دلوں میں حسد ہیں، اور تیرے بھائی کے سامنے اس کے بیان کرے گا تو حسد کی آگ مزید بھڑک جاوے گی، حسد کی آگ کے برحال مزید بھڑک جاوے گی۔ یہ خواب تجھے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تو بہت سی باتیں بیان کرنی نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایک بھائی کو اللہ پاک نے زیادہ مال دیا ہے، ابھی دوسرے بھائیوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کے سامنے حسد ہوگا کہ ابھی دوست کیا ہے 2 سال میں ہم سارے بھائی جدا رہ چکے اور اتنے سارا کہاں پہنچ گیا اتنا۔ تو بہت سی چیزیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں مخفی رکھنے کی ہیں، ایسے دنیا کی بہت سی چیزیں بھی جو ہے یہ مخفی رکھنے کی ہے، بہت سے راز مخفی رکھنے کے ہے، ورنہ دوست بزرگوں جو ہے آپس میں رشک ہوتا ہے، آپس میں حسد ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی دوست بزرگوں جو ہے رتن پور میں بیان تھا، میں نے کہا تھا یہ کچھ علماء کرام ہیں، دعوت کے ساتھی ہیں، خانقاہی ساتھی ہیں، جو دین میں چلتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ الہامی باتیں بیان کیا کرتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ علمی باتیں بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ غیبی چیزیں ہیں، یہ کیا برحال غیبی چیزیں ہیں، جس کو صوفیاء کی زبان میں کہتے ہیں یہ واردات غیبیہ، واردات غیبیہ۔ جب تک غیب کی چیز غیب رہے گی اللہ کی جانب سے ورود ہوتا رہے گا، اور آدمی اپنی بزرگی جتانے کے لیے کہتا رہے گا آج تو میرے یہ وارد ہوا، یہ وارد ہوا، غیب نہیں رہا، ورود ختم۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ واردات غیبی ختم ہو جاوے گا، واردات غیبی یہ ساری چیزیں ختم برالے ہو جاوے گی۔ خیر علماء کے کام کی بات تھی۔ تو دوست بزرگوں، یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی سے کہہ رہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ بیٹے تمہارے سے کہے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا۔ خیر دھیرے دھیرے ان کے مراتب، ان کے فضائل سامنے آنے لگے، بھائیوں میں حسد زیادہ ہونے لگا۔ اب بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے یوسف علیہ السلام کو کیا جدا کروا رہے ہیں۔ اور میں نے بار بار کبھی کہتا ہوں کہ کبھی شیطان دین کی شکل میں آ کر کے بے دینی کا کام کرواوے گا، اس لیے بیعت ہونا ضروری ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آنا ضروری ہے، یا اللہ والے میں سمجھائیں گے یہ کام دین کا ہے یا بے دینی کا ہے، یہ کام کیا برحالے یہ دین کا ہے کہ بے دینی کا ہے، یہ کام کون سا ہے۔ اور فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی کتاب میں نے حضرت کا واقعہ پڑھا، آپ کے مرشد اور آپ کے پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھ کا آپریشن کروایا، تو حضرت نے لکھا کہ حضرت میں آپ کی بیمار پرسے آنا چاہتا ہوں، دیوبند سے سہارنپور کتنا دور ہے، لیکن آنے جانے میں زمان اتنے سادھن نہیں تھے، کچھ گھنٹے ضائع ہو جائیں گے بچوں کے، بظاہر دین کا کام ہے، اپنے مرشید کی اپنے پیر کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، کتنا دین کا کام ہے، اور وہ بھی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم میں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ میری بیمار پرسی آنا نہیں ہے، آپ جو فرض منصبی گھنٹے ہیں وہ آپ کے واجب ہے، بیمار پرسی مستحب ہے، ابھی آپ کے گھنٹے ہیں، یہ آپ کو کیا ہے وہاں ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے، بیمار پرسی کرنا، جمعہ جمعہ کو آ جانا، جمعہ کو بلا لے، تو یہ چلے جاتے تو دین کے مان و انداز میں بے دینی کا کام ہوتا۔ یہ ہمارے مرشد یا اللہ والے ہوا کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دین کے لبادے میں،
دین کے لباس میں کہیں بے دینی کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، سمجھے؟ اب یہ قرآن چونکہ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے کچھ آیتیں سامنے رکھنا ہوں، سمجھے؟ اب یہ بھائیوں کے دل میں جو حسد پیدا ہو گیا، تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی احب الینا الی ابینا، ان کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ محبوب چہیتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، کماتے ہیں، دکان پر جاتے کام ہم کرتے ہیں، تب بھی باپ کو محبت ان سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال آپس میں بھائیوں میں توڑ کروا رہی ہیں۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر باپ کے بارے میں بھی بے ادبی کے جملے کہلوا رہے، تو کیا کہا؟ ہمارے باپ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ یہ باپ کے بارے میں بے ادبی کے جملے، کچھ باپ کی نافرمانی کیوں رہے؟ باپ کی نادانی کی بنیاد پر، باپ کی کیا بہرحال، تو باپ کی نادانی ہم نہ کریں۔ خیر میرا مطلب یہ نہیں ہے یعقوب علیہ السلام نے نادان نہیں کرا، سمجھے؟ میں یعقوب علیہ السلام نادان نہیں کرے، میں اپنے آپ کو کیا اپنے سمجھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بات سمجھنا، سمجھے؟ ہاں۔ پھر آگے جو کہا یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ جملہ سمجھنا ہے، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جاوے، یہ دین۔ کیونکہ شیطان دین کے لبادی میں آ رہا ہے، ایک نبی کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ نبی کی توجہ ہو، باپ کی توجہ ہو، باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور نبی کی توجہ حاصل کرنا اچھا دین کا کام ہے۔ دین کے کام کے لبادے میں، دین کے آڑ میں بے دینی کا کام کیا کر رہا ہے؟ اقتلوا یوسف، کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف کو بہرحال قتل کر دو۔ یوسف کو قتل کر دو گے اور باپ سے جدا کر دو گے، باپ سے علیحدہ کر دو گے، تو تمہارے باپ کی نبی کی توجہ تمہارے پر ہو جاوے گی۔ ظاہر میں کیسا شیطان پڑھا رہا ہے سبق کہ باپ کی نبی کی توجہ لینی ہو، یوسف کو یہ باپ سے جدا کر دو اور قتل کر دو۔ کتنا سنگین گناہ ہو رہا ہے، کتنا سنگین گناہ کروا رہا ہے دوست بزرگ جو ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہو اور دین کے کام میں کیا ہے؟ بے دینی کا کام ہو رہا ہے۔ یہ سارے چوکنا رہ کر کے اور سارے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کے یہ سارے سبق جو ہمارے سامنے کھلتے ہیں کہ دین کا کام ہے، بے دینی کا کام ہے، کون سے موقع پر کون سا کام کرنا۔ یہ کل یا پرسوں میں نے سنایا تھا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بھی علم حال کا تقاضا یہ ہے کہ والدہ کی خدمت بہرحال کے ضروری ہے، والدہ کی خدمت کے یہ ضروری ہے۔ تو جس موقع پر کون سا کام ضروری ہے اور کون سا کام ضروری نہیں ہے، یہ شریعت اور اللہ کے ولی میں سکھائیں گے دوست بزرگوں۔ مجالس مفتی اعظم ایک کتاب ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے اب تو ہمارے بس اسٹینڈ ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، وہ پانی کی پر بھی اب وہ پانی کی ٹنکی، پہلے مشین کی ٹنکی اپنے بچپن میں ہوتی تھی اور روپے کا گلاس ملتا تھا، وہ سارا نظام چلا گیا ہے۔ اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے گیا اور نیچے پانی کا کیچڑ ہے، نیچے پانی کا کیچڑ ہے، اور یہ آدمی ایمان والا ہے اور بس اسٹینڈ میں سارے غیر ایمان والے ہیں، ایمان والا اس سنت کو ادا کرنے کی کچن میں بیٹھتا ہے، یہ دین کے لبادے میں بھی دینی کا کام ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ غیر مسلم دیکھیں گے اسلام ایسا کیا ہے مذہب ہے کہ کچن میں بیٹھنے کا کہتا ہے، کچن میں بیٹھنے کا کہتا ہے۔ یہاں سنت ہے کھڑے کھڑے پانی پیو، یہاں سنت کیا ہے؟ یا کھڑے کھڑے پانی پیو۔ دوست بزرگوں، اسلام کو بدنامی سے بچاؤ، یہ ساری باتیں کون بیان کرے گا؟ یہ ساری باتیں کہ ہم یہ مرشد ہوتے ہیں جو دل کے روگوں کو جانتے ہیں یا اللہ والے ہوا کرتے ہیں، یہ سارے روگوں کو جانتے ہیں۔ کبھی دین کے لباس میں اور دین کے لبادے میں جو ہے بے دینی کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے باپ کی نبی کی توجہ لینی ہو تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اپنے باپ سے جدا کر دو، اپنے باپ سے کر کے یہ جدا کر دو۔ پھر آگے کیا کریں ہم؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیک بننا ہے تو یہ کرو۔ نیکی کے لبادے میں آ رہا ہے شیطان، یہ شیطان بڑا چالاک ہے۔ ابھی جو ہیں رمضان کے مہینے میں جھگڑا ہوا ہے، لیکن رمضان کے بعد فوراً آ جائے گا۔ اور ایک زمانے میں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر فرماتے بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہیں وہ بن کے جاتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے شیاطین تو چھوڑے رہتے ہیں، آج تو شیطان 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، اور شیطان دین کے بارے میں، دین کا لبادہ بڑھا کر کیا ہے، یہ تو دین ہے، نظم ہے، نعت ہے، تقریر ہے، اور تقریر سنتے سنتے کیا بہرحال بے دینی کی باتیں بیچ میں آ جا کرتی ہیں، اور ساری تقریر کے دین کے انوارات وہ سارے ختم ہو جا کرتے، وہ سارے کیا بہرحال ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اب لفظ وجہن آیا ہے، توجہ آئی ہے، اس کے ضمن میں دوسری بات بھی سمجھ لوں کہ موبائل سے، گناہوں سے یہ توجہات، یہ خانقاہ کی برکتیں، یہ جماعت کی برکتیں، فضائل اعمال کی حدیث کے انوارات، قرآن پاک ہم جو 10 پارے کو پڑھتے ہیں، کوئی 5 پارے رمضان میں پڑھتے ہیں، یہ معمولی گناہ سے کیسے ختم ہو جایا کرتے اس کو بھی سمجھو۔ لفظ توجہ آیا ہے، وجہ ابیکم توجہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خانقاہ میں جا رہے ہیں، جو خانقاہ کا ثبوت بھی حدیث پاک سے ہے۔ بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو خانقاہ کو نہیں مانتے، کوئی دعوت کو نہیں مانتے، کوئی کیا سے کیا نہیں مانتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خانقاہ میں غار حرا میں جا رہے ہیں، اور پھر وہاں اللہ کے نبی مراقبہ کر رہے ہیں، عبادت فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، عبادتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے کرتے جبرائیل السلام آتے ہیں، فَجَاءُ الْحَقِّ، جبرائیل آئے، اور جبرائیل آ کر کے پیارے نبی فرماتے فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، سمجھے، فَبَلَغَ مِنِّ الْجُهْدُ، آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا۔ جیسے آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے عالم سے ایسا معائنہ کرے، دبوچے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی معائنہ کے ساری چیزیں آ جاوے، کرنا ورنہ کر نہیں، 12 تسبیح نہیں پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، اپنے مرشد آ جاوے، کوئی عالم آ جائے، مولانا قمر الزمان سے بوڑھے بھی آ جاتے، ایسے دباؤ ایک ہی مجلس میں سب کچھ لے لے، ایسے نہیں ملتا بھائی، سمجھے؟ ہاں، یہ تو پاپڑ بیلنے پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے دوستوں سے۔ تو دوست بزرگوں، پیارے نبی جی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے دبایا، تو جبرائیل نے دینے کے لیے دبایا تھا، لینے کے لیے نہیں، ہم تو لینے کے لیے دباتے ہیں، ہم تو کیا ہے، تو جبرائیل نے جو دبایا تھا یہ دینے کے لیے دبایا تھا۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، مجھے دبایا، اور اتنا دبایا کہ میری جان جانے کے لائق ہو چکی ہے۔ فَخَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، مجھے اپنے آپ کا اندیشہ ہو گیا، پھر چھوڑ دیا جبرائیل نے۔ فَأَرْسَلَنِي، دوبارہ دبوچا، دوبارہ مجھے کہے دبوچا، پھر سے تیسری مرتبہ ایسا ہوا، 3 بار جبرائیل نے اللہ کے نبی کو جو ہے دبوچا اور اپنے سینے سے لگا کر کے بھینچا۔ وجہ کیا ہے؟ شارحین نے الگ الگ وجوہات لکھی، حکمتیں لکھی ہیں، قربان جائیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب وجہ لکھی ہے۔ اس وجہ کو سمجھنے سے پہلے شاہ صاحب نے بطور تمہید کے توجہ کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے اجمالی سمجھو، پھر تفصیلی سمجھو۔ ایک ہے توجہ انعکاسی، ایک ہے توجہ القائی، ایک ہے توجہ اصلاحی، اور ایک ہے توجہ اتحادی۔ دوبارہ سن لو، توجہ انعکاسی، توجہ القائی، توجہ اصلاحی اور توجہ اتحادی۔ انعکاس کا مطلب عکس، جیسے ہمارے سامنے آئینہ رکھ دو تو آئینے میں ہمارا چہرہ، ہمارا حلیہ، ساری چیزیں آ جاوے گی، تو مرشید، ہمارے پیر یا عالم استاذ وغیرہ وہ ہمارے سامنے آ چکے، تو ہمارے سامنے اپنے مرشید کا سینہ آیا، ان کا دل آیا، تو دل کا عکس ہمارے پر پڑے گا۔ اور جب تک مجلس میں مرشید رہیں، جیسے مولانا قمر الزمان تشریف لائے تھے 1-2 مہینے پہلے، کیسی نورانیت تھی، اللہ والوں کے آنے سے کیا ہے ایک نورانیت ہوا کرتی ہے، ان کا عکس پڑتا ہے، ان کے قلوب کا عکس پڑتا ہے۔ تو فرمایا توجہ ہیں، جبرائیل آئیں تو آتے ہی فوراً توجہ نکاسی تو ہو چکی، اس لیے 4 بار نہیں دبایا، توجہ 4 ہے، دبایا 3 بار، تو جبرائیل کے آتے ہی توجہ نکاسی حاصل ہو چکی ہے پیارے نبی جی کو، اس لیے باقی 3 توجہ باقی تھی۔ توجہ نکاسی کا مطلب سمجھا گیا عکس، جیسے کوئی ولی پیر آ گئے ان کے سامنے ان کا عکس ہوا کرتا ہے، یہ توجہ کمزور ہے۔ جب تک ہم آئینے کے سامنے رہیں گے، آئینے کے سامنے ہمارا عکس آئے گا اور آئینہ ہٹا دو عکس ختم،
اس اللہ کے ولی ہیں، پیر، جیسے اجتماع میں جاتے ہیں اور مولانا محمد مرسا رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو جب تک حضرت کا سینہ سامنے ہوتا تھا کیسے جذبات، ایسا جذبہ کہ ابھی نبی نقد 4 منٹ لگا دوں. جب اللہ والے بیان کرتے ہیں، قربانی والے ساتھی بیان کرتے ہیں تو ایک ان کا عکس پڑتا ہے. جیسے مجلس میں ختم تو پھر شیطان 4 منٹ لگایا تو امام گھیر کو کاغو بوز ہوتا کیا بہرحال. تو جیسے مجلس ختم وہ سارے جذبات ختم. یہ توجہ ہی انعکاسی ہے، یہ توجہ کو یہ انعکاسی ہے. پھر توجہ القائی، جب شیخ اور مرشد کسی مرید میں طلب پاتے ہیں تو شیخ القاء کرتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں اور پھر کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. ایک دوسرے نمبر کی توجہ القائی ہے، یہ بھی کمزور ہے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جیسے پرانے زمانوں میں لائٹیں نہیں تھیں، چراغ ہوا کرتے تھے اور چراغ جلانے کے لیے اپنے جو ماچس بھی ہر ایک کے گھر میں ہوتی نہیں تھی. کسی کے گھر میں چراغ جلتا ہے، چولہا جلتا ہے تو پڑوس کے گھر میں عورتیں یہ لکڑی لے کر کے جاتی تھی اور وہاں سے آگ سلگا کر کے لاتی تھیں. تو فرمایا، حضرت نے فرمایا چراغ میں تیل ہم نے ڈالا، دیا بتی ڈالی، سب کچھ کیا، اب پڑوس میں جا کر کے ہم کیا ہے چراغ کو سلگا کر کے لائے. ایک مرید دیا بتی لے کر کے آیا، اپنے دل میں تیل ڈال کر کے آیا اور مرشد نے، پیر نے پھونک مار دی، اس کے چراغ کو جلا دیا. لیکن ابھی چراغ ایک کمزور ہے، اس چراغ کی آگ کی حفاظت کرنا ضروری ہے. چراغ کو یہ عورت اپنے پڑوس کے مکان میں سے لے کر کے آئے گی اور باہر کی ہوا سے اس چراغ کی آگ کو حفاظت نہیں کرے گی تو ہوا کے جھونکوں سے چراغ بجھ جاوے گا، وہ آگ بجھ جائے گی. ایسے حضرت فرماتے ہیں کہ مرشید نے پھونک ماری، القاء کی، توجہ ڈالی تو توجہ کی برکت سے کچھ جذبات آویں گی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، قرآن پاک کی طرح کا شوق پیدا ہوگا. لیکن جب باہر کے ماحول میں گیا اور یہ موبائل دیکھا، یہ گناہ دیکھے، پکچر دیکھے، ناجائز چیزیں دیکھی، یہ ہواؤں کے جھونکے آئے، وہ توجہ ختم، وہ القاء ختم. جیسے تھے ویسے کے ویسے. کوئی بھی گناہ کر لیا، بد نظری کر لی، اس سارے گناہوں کے جھونکے اور معمولی صغائر، ہر فرماتے ہیں کہ یہ توجہ معمولی صغائر کی وجہ سے بھی ختم ہو جاوے گی. تیسری توجہ ہے توجہ اصلاحی. پیر و مرشد توجہ بھی ڈالتے ہیں، مرید میں صلاحیت ہوا کرتی ہے تو پھر اس کی اصلاح فرماتے ہیں، گناہوں پر آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. پھر اس کو ذکر بتاتے ہیں، یہ اصلاح فرماتے ہیں. دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی رہتی ہے، یہ توجہ ہے. اور دوست بزرگوں، بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ پیر و مرشد دور و دراز ہو تو پیر و مرشد کا قریب میں ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. توجہات کے لیے فون کے ذریعے، اتباع خط کے ذریعے دیتے رہو گے، جب ہمارا خط پہنچے گا، ہمارا نام ہمارے مرشد کے سامنے آئے گا، ان کے دل و رجحان ہوگا، توجہ ہوگی. توجہ کے لیے قرب کیا ہے، قرب میں ہونا، جتنا قریب میں جاؤ اتنے فائدے زیادہ ہیں. لیکن جو نہیں جا سکتے، مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. فون پر بات کر لو، خط کے ذریعے بات کر کے لکھ کر کے بھی جو اپنی اطلاع، اس سے بھی توجہ ملتی رہتی ہے، توجہ کے برحال ملتی رہتی ہے. دوست بزرگوں، یہ توجہ اصلاحی ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ پہلی سے تھوڑی قوی ہے. کیسی قوی؟ تو حضرت نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے کوئی ہمارے یہاں حکومت کی نہر جاتی ہے، نرمدا کینل جاتی ہے، کوئی نالی جاتی ہے، اس سے ہم نے نالی نکال کے کھیت میں نالی لیا ہے پانی پہنچانے کے لیے. تو جیسے یہ گویا کہ مرشد کے دل سے ہمارے دل میں نالی چلی رہی ہے، ہمارے مرشد کے دل سے ہمارے دل میں نالی جاری ہو چکی ہے. اب یہ فیوزات آتے رہتے ہیں، فیوزات آتے رہتے ہیں، برکات آتی رہتی ہے. اس میں بیچ میں ایک بات سن لو. آج ایک وبا چلی ہے اور نیٹ پر بیان سننے کی، ادھر بیان سننے کی، گھر میں بیٹھے بیٹھے، یہ ہمارا جو طریق ہے، طریق سینے سے آیا کرتا ہے. طریق کیا ہے؟ علم کا طریق بھی،
استاذ کے سینے سے بچوں میں علم آتا ہے. یہ طریق سلوک والا جو طریقے وہ سینے سے سینے سے پہنچتے ہیں. گھر بیٹھے تم بیان سن لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہوا کرتا. بہرحال یہ سینے سے سینے کا تعلق ہے، یہ سینے سے سینے کا تعلق ہے. تو خیر یہ سینے سے بہرحال مرشد کے سینے سے قلب سے ایک نہر جاری ہو چکی. پھر ہم مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ نہر میں معمولی تنکے، معمولی کچرا، معمولی درخت کے پودے آئیں گے تو نہر میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس توجہ میں معمولی صغائر ہوتے رہے اور ہم کیا بہرحال معاملات کرتے رہے تو انشاءاللہ اتنا گویا کہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن حضرت فرماتے اس نہر میں بڑی پتھر کی چٹان آ گئی، بڑی پتھر کی چٹان آ گئی تو یہ نہر کے پانی کو روک دے گی، مانے ہو جائے گی. ایسی توجہ کے بعد بھی اللہ نہ کرے وہ زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، اور سب سے بڑی چیز حرام اور مشتبہ روزی دور حاضر میں، حرام اور مشتبہ روزی کھا لی، حرام کا لقمہ پیٹ میں لے لیا. دوست بزرگوں یہ ساری توجہات ختم، یہ ساری توجہات کے ختم ہو جائے گی. یہ پتھر کی چٹان ہے، یہ زنا، بد نظریاں، یہ چوریاں، یہ غیبتیں، یہ ساری جو ہے یہ خطرناک پتھر کی چٹان ہے. یہ پتھر کی چٹان آ جائے گی تو آگے دہانہ کیا بن ہو جائے گا؟ فیضات بن ہو جائیں گے، فیضات بن ہو جائیں گے. پھر فرماتے چوتھی جو توجہ ہیں، توجہ اتحادی. یہ تو کسی اور کو نیک بندے کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. اس کا شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی اپنے مرشد اور اپنے مان لو شیخ کبھی مرید کے کسی کام کو دیکھ کر کے وجد میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، اور وجد میں جلال میں آ کر کے کبھی مرید کو اپنے فیضات دے دیا کرتے. کسی 100 میں سے اکا دکا کو کبھی مل جایا کرتی ہے. اس میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، جن کا واقعہ کل میں نے سنایا تھا. اور دہلی کے باہر ان کی خانقاہ تھی، اور خانقاہ میں بے وقت بھی لوگ آتے رہتے، کبھی جیسے سادن ملا آتے، کبھی کھانے کا موقع ہے، کبھی چائے کا موقع ہے تو ٹھیک آتے رہتے. خانقاہ کے دعوت کے در تمہارے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، سمجھے. تو حضرت کے وہاں ایک بار مہمان بے وقت آئے. حضرت کے وہاں کھانا ختم ہو چکا تھا. حضرت کی خانقاہ کے سامنے ایک نان پوز، فارسی لفظ ہے، نان بائی کہہ دو، نان پوز یعنی روٹی بنانا، چھوٹی موٹی ہوٹل تھی جو روٹی تندوری بنایا کرتا تھا. مہمان آئے، آج خانقاہ میں کوئی کھانا نہیں ہے. حضرت پریشان ہے کہ مہمان کے اکرام کیسے کرنا. تو کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں. وہ نان پوز سامنے جو تھا وہ حضرت کا معتقد تھا. وہ سمجھ گیا حضرت کے چہرے کو دیکھ کر کے کہ آج بے وقت حضرت کے وہاں مہمان آئے ہیں، حضرت پریشان ہے. تو فوراً جلدی اپنے ہوٹل میں گیا، تندور شروع کیا اور روٹی بوٹی بنا کر کے حضرت کے سامنے پیش کی، مہمانوں کو کھلایا. حضرت وجد میں آ گئے. یہ اللہ والوں کا وجد بھی ثابت ہے، اللہ والوں کا جلال بھی ثابت ہے. اللہ والے وجد میں آتے ہیں اور وجد میں آ کر کے کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں، اللہ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی بات کی کیا ہے لاج رکھ دیا کرتا ہے. دوست بزرگوں وجد میں آ گئے، فرمایا بیٹے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمارے جیسا کیا مانگتا؟ صاحب شادی نہیں ہوتی، کیا کہتا ہے اچھی لڑکی کا منگنی ہو جاوے یا اچھا جوڑا مل جاوے، 12ویں کا ایگزام چل رہا ہے تو کامیابی ہو جاؤ. خیر بھی ناجائز نہیں ہے. ہمارے نبی جی نے کل یا پرسوں تعلیم میں آیا تھا، فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، یہ بھی ناجائز نہیں ہے. یہ مانگنا اللہ سے سب مانگنا ہے. لیکن وہ نان پوز بڑا مان لو گویا کہ دین کا عاشق، اس نے کیا کہا حضرت مجھے تو آپ کے جیسا بنا دو، مجھے کیا کرو آپ کے جیسا بنا دو. تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسا بننے کے لیے تو کیا بہرحال پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ ضدی تھا کہ نہیں مجھے تو کیا آپ نے کہا ہے مانگ جو مانگے میں دوں گا، مجھے آپ کے جیسا بننا ہے. خیر اللہ والے وعدے کے سچے ہوا کرتے ہیں اور اللہ پاک کی ان کے کیا وعدے کی لاج رکھا کرتے ہیں. یہ ساری کرامت اولیاء ہیں. تو اپنے کمرے میں اندر لے گئے اور اندر اب دیکھو دینا ہے اس لیے معانقہ کر رہے ہیں، دینے کے لیے کبھی کبھی خانقاہ میں اچھا وہ غریب مرید آتے ہیں
حضرت اس عمر کے ہیں، کتنا بڑھاپا ہے، ضعیف ہے، کھڑے ہونے میں حضرت کھڑے ہو جاؤ مجھے معانقہ کرنا ہے، حضرت کو کہ حضرت کھڑے ہو جاؤ مجھے معانقہ کرنا شوق ہوا ہے، کتنی بے ادبی، سمجھے۔ دوست بزرگوں، اللہ والوں کی صحبت میں ان کا چہرہ دیکھنا ہی فائدے سے خالی نہیں، ان کا چہرہ دیکھنے فائدے سے کیا بولے یہ خالی نہیں ہے، سمجھے۔ تو خیر اندر لے گئے، جب معانقہ زمانہ آتا ہے تو اللہ والوں کشف ہوتا بغیر کہ وہ معانقہ کر دیتے ہیں، اللہ والے صاحب کشف ہوا کرتے، اہل اللہ ہوا کرتے، جب معانقہ زمان آیا کرتا ہے تو یہ سب ہو جایا کرتا ہے، اللہ ان کے دل میں بات ڈالا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا کی فاطمہ ماہر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے قدر نہیں کی، قریب میں تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی۔ مفتی عثمان صاحب دامت برکاتہم نے مجھے چشمدید واقعہ سنایا، ایک ہمارے بے تکلف ساتھی مفتی عثمان صاحب دامت برکاتہم چھاپی میں مولی پور کے ہیں، دیوبند کے ہمارے ساتھی ہیں اور بے تکلف ساتھی میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ مولانا کی فضل رحمۃ اللہ علیہ عمرے میں تشریف لائے تھے، ہم چھاپی سے چند مدرس حضرت کی ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت نے مدینہ منورہ کی کھجور اور زمزم پی لایا۔ پھر مفتی صاحب کہتے میرے دل میں آیا کہ کھجور میں نے کھائی ہے، کاش کہ حضرت مجھے 2 کھجور دے دے تاکہ میں اپنی والدہ کے لیے مولی پور لے جاؤں، اپنی والدہ کو برکتی کھجور کھلاؤں۔ مانگا نہیں لیکن دل میں آیا، حضرت نے 2 کھجور دے دی مفتی صاحب کو، لے جاؤ گھر پر، مانگا نہیں۔ اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے، اللہ والے کیا ہے کیا سے کیا ہوا کرتے دوست بزرگوں۔ تو خیر یہ اندر لے گئے، اور اندر جانے کے بعد اپنے سینے سے ملایا اور ملا کر کے زور سے بیچا دبایا، جو دینے کا تھا دے دیا، لیکن بیوقت ملا تھا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا، ایذاء البخاری میں لکھا ہوا واقعہ، جب باہر آئے تو یہ نان پوش کا چہرہ بھی خواجہ باقی باللہ جیسا ہو چکا تھا، پہچان نہیں ہوتی تھی اصل باقی باللہ کون ہے اور نان پوش کون ہے۔ حضرت فرماتے اتنا فرق تھا کہ خواجہ صاحب تو ہوش میں تھے اور وہ نان پوش مستی میں تھا، بے ہوش تھا۔ وہ نان پوش کیا ہے اچانک ملا تھا، اچانک ملنے کی بنیاد پر جو ہے یہ دوست مجھ کو بے ہوش تھا، اور فرماتے ہیں ایذاء البخاری میں لکھا ہوا 3 دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو چکا، برداشت نہیں کر پایا۔ یہ دھیرے دھیرے جو تدریجاً آتا ہے یہ اس میں فائدہ ہوا کرتا ہے، ہر کام میں تدریج ہے، دھیرے دھیرے آیا کرتا ہے دوست بزرگوں۔ تو اگر توجہ ہے، یہ اللہ والوں کی توجہ ثابت ہے، جن کو نہ ماننا نہ مانے، جن کو قدر نہ کہے، لیکن اللہ والوں کی توجہ ثابت ہے۔ شیخ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی شرح میں اتنا واقعہ بیان کیا ہے، پھر آگے توجہ کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرا چشمدید واقعہ ہے، اب مجھے اس بات پر لانا ہے۔ دیکھو ایک خانقاہ میں آپ آئے ہیں، ہم جماعت میں جاتے ہیں، ساتھی بھی کہتے ہیں صاحب جماعت میں جاتے 3 دن کتنا اثر رہتا ہے، چلے میں کتنا اثر رہتا ہے، 4 مہینے میں کیسے اثر رہتا ہے، پھر گھر میں آنے کے وہی کے وہی ہو جاتے ہیں، خانقاہ کے بعد پھر وہی کے وہی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے، اس میں لانا چاہتا ہوں اس بات پر۔ تو شیخ نوری صاحب 2 باتیں مجھے بیان کرنی ہے، تو توجہ کو ثابت کرنا ہے، کرامت کو ثابت، جو کو بہت سے لوگ نہیں مانا کرتے، یہ حق ہے، ثابت ہے۔ تو حضرت شیخ نوری صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک آدمی جو خانقاہ میں آیا کرتا تھا، کہیں محلے میں جا رہا تھا اور ایک سادھو تپ کر رہا تھا، یوگ کر رہا تھا، ان کے وہاں بھی مجاہدہ ہے، ان کے وہاں بھی مجاہدہ ہے، اور من جد وجد جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے۔ تو یہ مرید وہاں سے گزرا اور سادھو کے پاس کچھ دیر کھڑا رہا، سادھو کی توجہ گئی، اس کے دل میں اثر ہوا، اور اتنا خطرناک اثر کہ مرتد ہونے کے جذبے ہونے لگے، میں مرتد ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، ایسے مرتد ہونے کے جذبے ہونے لگے۔ اس لیے دوست بزرگوں میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم خانقاہ میں آئے ہیں، چلہ جماعت میں گئے، 4 مہینے گئے، پھر گھر میں آنے کے بعد بری صحبت اختیار کر لی، برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لی، چوراہے پر بیٹھنا شروع کر دیا، اور آج کے زمانے میں تو گھر میں بھی، کل میں نے حدیث پڑھی تھی، پیارے نبی فرماتے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور آج تو بیت میں بھی شیطان ہے، آج تو گھر میں بھی بلکہ جیب میں بھی 24 گھنٹے شیطان، اس نے تو اتنا برا کر دیا ہے، اتنا ستیہ ناش کر دیا ہے کہ خدا رحم کرے، سمجھا۔ تو دوست بزرگوں، اس آدمی کے دل کے اندر جو ہے ارتداد کے جذبے آ رہے ہیں، اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ کے پاس لوگ لائے خادم، اور اس نے آ کر حضرت
توجہ ڈال دیجئے، کچھ میرا علاج کر دیجئے کہ میرے اندر ارتداد کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ نے فرمایا بھائی میں تو کچھ نہیں، اللہ والد اپنے آپ کو مٹاتے ہیں۔ اپنے خادم سے کہا، میں نام بھول گیا، حضرت مولانا ہاشم، مولوی ہاشم لکھا ہے خادم، شیخ نے سے کہا بھائی ہاشم کو جلدی رائے پور لے جاؤ، رائے پور لے جاؤ، اور رائے پور لے جا کر کے میرا نام لینا کا زکریا نے بھیجا ہے۔ خیر رائے پور لے گئے، رائے پور رات میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا ابھی میرا سونے کا وقت ہے، تھکا ہارا ہوں، صبح میرے پاس لے آنا۔ ان کو سلایا وہاں اور حضرت توجہ دیتے رہے۔ تو اللہ والوں کی بات میں حکمت، ہم جیسا ناراض یار اتنی آئے ہیں اور اتنی دور سے آئے ہیں اور یہ مقصد لے کر کیا ہے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، تبھی سر کو پڑی نہیں ہے، صبح آنا، اگر مرتد ہو جائے گا رات کو کیا ہوگا؟ اللہ والوں کی باتوں میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ والوں کی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، اللہ والوں کی باتوں میں کہ بہرحال دخل نہیں دینا چاہیے، ان کی باتوں میں بڑی حکمت ہوا کرتی ہے۔ رات کو سلایا اپنے پاس قریب میں کمرے میں، توجہ دے رہے ہیں۔ صبح میں آئے تو حضرت کا تفریح کا ٹائم وقت تھا، حضرت تفریح میں نکل گئے۔ وہ دونوں آئے مولوی ہاشم صاحب اور وہ آدمی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تفریح میں جا رہا ہوں، لیکن پھر حضرت نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جو یوں کرتے ہیں، یوں کر کے حضرت نے کیا انگلی ڈالی تو اللہ ان کی دل کے کاغذ پر دیا کرتے ہیں۔ حضرت تو یہ کر کے چل دیے۔ وہ مولوی ہاشم بزن کہ یار ہم تو حضرت کے پاس رات کو سلا دیں، یہاں اس آدمی نے کہا کہ حضرت نے جو یوں کہا تھا میرے دل کی کاغذ پلٹ گئی ہے اور ارتداد کے جذبے سارے ختم، ارتداد کے سارے جذبے ختم ہو چکے ہیں، یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی توجہ انگلی کے اشارے سے اللہ کے نبی کے انگلی کے اشارے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی معجزہ تھا اور یہ کیا ہے کرامت ہے، یہ کام کیا بلکہ یہ کرامت ہے دوستوں۔ تو خیر توجہ کی 4 قسمیں تھیں۔ جن ساتھیوں کو جہاں بھی خانقاہ میں جاوے، جماعت میں جاوے، یہ توجہات ملتی ہے فضل اعمال کی برکت سے، ان توجہات کو گھر میں آ کر کے باقی رکھنا ہے۔ گناہوں کے ذریعے سے ان ساری توجہات کو، جنوارت کو ختم نہ کرے، پھر تو کہ انشاءاللہ دھیرے کیسے ترقی ہوا کرتی ہے۔ تو خیر وجوبیکم کے ذریعے سے یہ توجہ پر بات تھی ہو گئی۔ پھر ایک بھائی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ اب بھائی یوسف علیہ السلام کو کیا ہے کنویں میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب کل والی بات منطبق کرو، میں نے پہلے تمہید باندھی، تدبیر۔ حضرت فرمایا تھا کہ تدبیر فعل ہو سکتی ہے، تدبیر فعل ہو سکتی ہے، لیکن دعائیں اللہ کا تعلق یہ فعل ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ کے تعلق سے، اللہ کے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی انسان کو ترقی دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں میں، ہلاکتی کے نقشوں میں اللہ تعالی اس کو عزت دیتے، کامیابی دیا کرتے ہیں۔ مشورہ ہو کہ بھائی کو کیا ہے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، یہاں سے لے جا رہا اٹھا کر کے، اور ابا جی سے پھسلا رہے ہیں، اور رسول معنا غدن یرتب، ابا جی آپ ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے ہو، کل ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ بازار میں آؤ گا، جنگل میں آؤ گا، جنگل کی چیزیں کھائے گا، پھسلا پٹا کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ دوست بزرگوں پھر خیر گئے اور پھر جا کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، اور گہرے فی غیابت الجب، مارنے کی نیت سے، ہلاکتی کی نیت سے گہرے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہاں وہ چیز لاؤ، دیکھو تدبیر مارنے کی ہے، منشا خداوندی مارنے کا نہیں ہے۔ منشا یہ ہے یوسف کو زندہ رکھنا ہے اور ذلت کے گھر میں اللہ کو عزت دینی ہے، عزت پر پہنچانا ہے، اور مصر کا وزیر اور خازن بنانا ہے، وزیر مالیات بنانا ہے، وزیر کے یہ مالیات بنانا ہے، اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنا ہے، اس خواب کی تعبیر کو کے برالے پورا کرنا ہے۔ یہ تدبیر کر رہے مارنے کی، اللہ پاک نے انتظام فرمایا، جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیج کر کے کرتا پہنایا یوسف علیہ السلام کو۔ اس کرتے کی وجہ سے جو پانی کے گرنے میں کیا ہے پانی کا سرا سے نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے کیا یہ بچا لیا۔ میں نے 2-4 دن بعد بھی کہا، پہلے بھی کہا تھا، سائنس پڑھنے والے بچے جب سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس کا کیا کہنا ہے، سائنس ترقی کرتی ہے، اور آج کہتے ہیں کہ سائنس نے ایسے آلات ایجاد کیے ہیں، آگ پروف اور واٹر پروف پردے، یہ کہاں سے لائے؟ اس واقعے سے سائنس لائی۔ یہ اللہ پاک نے جو ہے یہ کرتا بھیجا یوسف علیہ السلام کو، یہ کرتا واٹر پروف تھا،
یہ کرتا کیا تھا؟ یہ واٹر پروف تھا، یہ پانی میں جانے کے بعد، یہ سائنس میں بار بار کہتا ہوں، یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث پاک میں سائنس کیا ریسرچ کرتی ہے اور قرآن و حدیث میں ریسرچ کر کے پھر سائنس آگے پہنچتی ہے۔ ابھی اللہ پاک اس کو واٹر پروف بنا دیا۔ برکتی کرتا ہے، اتنا برکتی کہ بعد میں شاید قصہ پورا نہ ہو، بعد میں آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ایک غم میں یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے، ان کی بینائیں چلی گئی۔ جب بھائی آ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام فرما رہے میرا کرتا لے جاؤ، اتونی بے قمیصی، میرا کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کی نگاہ پر ڈال دینا تو میرے باپ بینا ہو جائیں گے۔ میرے باپ کے برابر یہ کرتا مبارک تھا، برکت والا تھا۔ برکتیں کہاں سے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے ننگا کر دیا تھا، برہنہ کر دیا تھا، اللہ پاک نے کرتا بھیجا، آگ پروف کرتا۔ دیکھو یہ آگ پروف کہاں سے آیا؟ اللہ نے آج جنت سے بھیجا، سائنس نہیں لائی، کہاں سے آیا؟ اللہ نے کیا برکت بھیجا، سمجھے؟ یہ آگ پروف کرتا آیا، جبرائیل نے پہنا دیا۔ نمرود نے جتنی سخت آگ جلائی تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی چلا جاوے تو پرندہ بھی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جل جاوے، ایسی آگ میں حتیٰ کہ کسی کے ڈالنے کی ہمت نہیں ہے، گوپیا سے ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن دوست بزرگوں، یہ آگ پروف کرتے نے اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں اللہ نے بچا لیا۔ بچایا کس نے؟ اللہ نے بچا لیا۔ وہی کرتا برکت اللہ پاک نے بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ پانی پروف واٹر پروف کرتا تھا، اور وہی کرتا یعقوب علیہ السلام کو بھیجا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر چلا گیا تو اللہ پاک ان کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ خیر واقعہ تو کبھی پورا کریں گے، لیکن جو چیزیں ضمن آتی رہتی ہیں اس سے ایک چیز ثابت ہوئی، جس چیز کی بنیاد پر آج دنیا میں فرقہ بندی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی دنیا کہاں جا رہی ہے، ایمان والوں کیسے سنگین حالات ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ثابت ہوا، التبرک بآثار الصالحین، التبرک بآثار الصالحین، نیک لوگ، نبی ہے، نیک ہے، اللہ والوں کی چیزوں میں تبرک ہے، برکت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ والے تبرک کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، علماء دیوبند نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے، جو چیزیں قرآن سے ثابت ہو وہ علماء دیوبند کی کیا مجال ہے، ہمارے تبلیغ کے اکابرین کی کیا مجال اس چیز کو نہ مانے۔ دوست بزرگوں، میں مسجد میں بیٹھ کر کے پورے انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارا مسلک اختلاف ہے، ایک معمولی اختلاف ہے، ناسمجھی کی بنیاد پر اختلاف ہے، یہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تبرک بآثار صالحین مستقل سارے علماء مانتے ہیں، ہندوستان کے ساری جماعتیں، سارے مسلک والے جانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ تبرک حضرت یوسف نے بھیج رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی کئی بینائیں واپس آ رہے ہیں، تو جو چیزیں قرآن سے ثابت ہو، جو چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہو، یہ کیوں علماء دیوبند کیوں نہیں مانیں گے، تبلیغ کے اکابر کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ دوست بزرگوں، یہ انگریز کی سوچی سمجھی چال ہے، توڑ کرو راج کرو، توڑ کرو راج کرو، عقائد کی اختلاف میں آپس میں پھیلا دو۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، آپس میں دور حاضر میں آپس کے انتشار کو چھوڑنا پڑے گا، قریب آنا پڑے گا، امت کو نیک اور ایک بننا پڑے گا، اور اسی کیا ہے غلط فہمی کو دور کرنا پڑے گا، غلط فہمی کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہوا، التبرک بآثار الصالحین۔ آج 11:30 بجے تک ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث پاک کے دلائل سمجھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے انتقال کے موقع پر حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا آپ کو غسل دینے والی عورت ہے، پیارے نبی پردے کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ غسل کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ام عطیہ سے غسل دینا 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3، 5، 7 تاک بار غسل دینا، پھر آخر میں کافر ملانا، یہ سارے غسل کا طریقہ پیارے نبی جی اپنی زبان سے سکھا رہے ہیں ام عطیہ کو۔ پھر آخر میں جملہ فرمایا، آخر میں جملہ فرمایا، جب تم میری بیٹی کے غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا۔ غسل سے فارغ ہو چکے حضرت ام عطیہ نے اطلاع کی۔ بخاری کی روایت حق وہو، پیارے نبی کی زار اور آپ کے جسم سے جو متصل چادر تھی، پیارے نبی نے پھینکی پردے کے پیچھے ام عطیہ کو اور کہا کہ میری بیٹے کے جسم میں سب سے پہلے کپڑا ان کے بدن سے متصل کرو، لگاؤ۔
کیوں لگاؤ؟ تبرکن، نبی کا کرتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، بخاری کی روایت کہہ رہی ہے۔ پھر کسی عالم کی کیا مجال ہے کہ تبرک کو اور تبرکات کو ناجائز کہیں؟ اور پھر شارحین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے کیوں نہیں دیا، اور یوں کہا کہ غسل کے بعد مجھے اطلاع دینا، تاکہ نبی جی فرما رہے کہ جب تک میرے بدن سے اتصال رہیں وہاں تک اچھا ہے، جب غسل سے فارغ ہو جائے تو میرے بدن سے جیسے نکلے ایسے فوراً زینب کے بدن میں لگے، اتصال باقی رہے۔ اگر پہلے غسل دے دیتے تو 5 یا 10 منٹ کا وقفہ ہو جاتا، اتصال ختم ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی اتنی رعایت فرما رہے تبرک کی، اور اپنی چادر مبارک، اپنا حقوہ مبارک زینب کے لیے جنازے میں کفن کر دے رہے، بخاری کی روایت سے ثابت تبرک، تو کسی عالم کی، کسی علماء کی کیا مجال ہے کہ تبرک کو ناجائز کہیں؟ دوست بزرگوں، التبرک بآثار صالحین ثابت ہے۔ اس لیے ہم اپنے اللہ کے ولی کا، پیر مرشد کا، ہمارے پیر مرشد کا ہم جھوٹا پیتے کیوں پیتے ہیں؟ تبرکن پیتے ہیں۔ اللہ والوں کا جھوٹا کیوں پیتے؟ تبرکن پیا کرتے دوست بزرگوں۔ اس لیے دوست بزرگوں، یہ جو انگریز نے باتیں پھیلائی ہے، علماء دیوبند ہیں، تبلیغی حضرات ہیں، یہ جو ہے وہ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، تبرکات کو نہیں مانتے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، آپس میں بیٹھنا پڑے گا، کندھے سے کندھا ملانا پڑے گا، تب بھی سمجھ میں نہ آوے۔ دوست بزرگوں، میری ایک بات یاد رکھو، آج کے حالات سنگین ہے، جو کرنا ہو اپنی عبادت خانے تک، مسجد تک، جس کو جو کرنا ہو کرو، اپنے مسلک کی جو باتیں کرنی ہو کرو، لیکن مسجد سے باہر نکلے، عبادت خانے سے باہر نکلے، بازار میں آئے، محلے میں آئے، مسلک چھوڑو اور ایمان والے بن کر کے رہو۔ ایمان والے اپنا مسئلے کے اختلاف اپنی عبادت گاہ تک، اپنی مسجد تک، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جب مسجد سے نماز پڑھ کر کے باہر آ گئے، بازار میں آئے، مارکیٹ میں آئے، محلے میں آئے، اپنا سارے اختلاف وہیں چھوڑ کر کے آؤ، اور وہاں کر کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اتحاد ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے۔ معمول احد کے اندر تھوڑا انتشار ہو گیا، اللہ کے نبی موجود ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں آئی ہوئی مدر اٹھ گئی انتشار کی بنیاد پر۔ اس لیے دوست بزرگ جو ہے یہ ہمیں قریب آنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے بغیر تنقید کے میٹھی میٹھی زبانوں میں، پیاری پیاری زبانوں میں حدیث سے بیان کر کے امت کو سمجھانا پڑے گا کہ تبرک بھی ہے، اعمال کا وسیلہ بھی ہے، آج اتنا موقع نہیں ہے، ورنہ میں حدیث سے پاک کر کے ثابت کر کے بتاتا کہ توسل بالاعمال یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی سارے علماء دیوبند صاحب اس کو تسلیم کرتے، جو موٹے موٹے اختلاف ہے وہ سارے علماء کرام جانتے ہیں۔ تو خیر اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دیا، اور کرتا دے کر کے زینب کو جو ہے ان کے کفن میں لگایا۔ دوست میں یہ تبرک بآثار صالحین ثابت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنے بال کٹوا رہے ہیں، ابو طیبہ حجام کو بلایا، تو بال کٹوانے کا طریقہ بھی نبی بتائیں گے۔ پہلے اپنی دائیں جانب کو پیش کیا، تو ہمیں بال کٹوانے ہیں تو پہلے دائیں جانب پیش کے، جمعہ کو چہرہ بنانا ہے، مچھیں کاٹنی، پہلے دائیں جانب سے شروع کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بہرحال سنت ہے۔ پیارے نبی جی نے بلایا، پھر ابو طلحہ کو بلایا اور دائیں جانب کے بال ان کو دیے، کہا لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پھر بائیں جانب کے بال دیے، اپنے پاس رکھو، تقسیم جو بھی کرنا کرو۔ روایت میں آتا ہے ابو طلحہ نے کچھ بال لوگوں میں تقسیم کر دیے اور کچھ بال اپنے پاس رکھے۔ پھر ان کے صاحبزادے انس ان کے پاس ڈبی میں تھے اور ام سلمہ کے ڈبی میں تھے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ کے پاس ڈبی میں بال تھے، اور مدینہ منورہ میں جب کوئی عورت کو بخار آتا تھا، بیمار ہوا کرتی تھی، تو عورت اپنی ڈبی میں پانی بھیجا کرتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس اللہ کے نبی کے منہ مبارک جس برتن میں ڈبی میں تھے اور اس میں جو پانی تھا، اس پانی کے 2 قطرے اس برتن میں ڈالا کرتی تھی، اور یہ برتن لے کر کے مدینہ کو عورتیں جاتی تھی، اپنی مریضہ کو پلا کرتی تھی، اللہ مریضہ کو شفا دیا کرتے تھے۔ یہ تبرک ثابت ہے، تبرک کے بغیر ثابت ہے۔ دوست بزرگوں، اتنے کئی واقعات ہیں، کئی حدیثیں بھری ہوئی ہے کہ تبرک بآثار صالحین ثابت ہے۔ اللہ والوں کے تبرکات ہیں، نبی کے تبرکات ہیں۔ بلکہ دوست بزرگوں، بنی اسرائیل کے پاس تابوت تھا، یہ تابوت 24 گھنٹے ساتھ میں رکھا کرتے تھے، جس میں تبرکات تھے، موسیٰ کا عصا تھا اور قیمتی چیزیں تھیں۔ جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تھے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ جب تک تابوت رہا اللہ نے کامیابی دی۔ جب تابوت مقتے نصر لے کر کے چلا گیا اور تابوت گم ہو گیا، پھر تبرک ختم ہو گیا، پھر کیا شکست برالے ہونے لگے۔ تو یہ حدیث پاک سے سب سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، التبرک بآثار الصالحین، نیک لوگوں کے تبرکات بہرحال ثابت ہیں۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی جی نے مجھے تبرکاً کھجوریں دی تھی اور میں نے کھجوریں 27 سال تک کھجوریں پیارے نبی نے معمولی کھجوریں دی تھی، اللہ کے نبی نے دی تھی، 27 سال تک میں کھاتا رہا۔ تبرک تھے، برکتیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگ گئی تھی، برکت اللہ نے دی تھی۔ پھر یہ مطلب وہ فتنہ ہوا، خیر خوارج کا اس کے کہم وہ اس کی ایک جنگ کا فتنہ ہوا، اس میں ابو ہریرہ کی وہ تھیلی کیا ہے بہرحال چورا گئی، 27 سال تک کھاتے رہے۔ یہ تبرکات تھے، اللہ کے نبی کے برکات تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ کی اونٹنی سست رفتار تھی اور نئی شادی ہوئی تھی، آپ کو جلدی جانا تھا، اونٹنی جلدی سے چلا کرتی نہیں تھی۔ پیارے نبی سمجھ گئے کہ جابر کی اونٹنی مانو سست رفتار ہے، جلدی چلا کرتی نہیں ہے۔ پیارے نبی جی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اللہ کے نبی نے چھڑی کا چوکا دیا، تبرک ایک اونٹنی کو لگا، یہ اونٹنی بھاگنے لگی، تیز رفتار ہو گئی اللہ کے نبی کے چھڑی لگنے سے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے سے۔ اتنے کئی واقعات ہیں دوست بزرگوں کہ اللہ کے نبی کے تبرکات، اللہ کے ولیوں کے تبرکات، نیک لوگوں کے تبرکات یہ بہرحال ثابت تھے۔ اور یہ سارے کے سارے جتنے ہمارے مسلک ہے وہ سارے مسلک لوگوں کا مسلک ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر کے کیا ہے ان سارے انتشار کو ختم کرنا پڑے گا۔ پھر اخیر میں دوست بزرگوں یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے، مجھے خطرہ ہے یوسف کو بھیڑیا کھا جاوے گا۔ ایسا ہی ہوا، بھیڑیا نے کھایا تو نہیں لیکن تدبیر وہی بنائی۔ بھائی آئے اور آنے کے بعد کہا باپ سے کہ بھیڑیا کھا گیا، ہم نے سامان کے بعد یوسف کو چھوڑا تھا۔ دیکھو معلوم کیا ہوا، یہاں جو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے ایسا اللہ فیصلہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کا گمان تر کہہ دیا تھا کہ بھیڑیا کھا جاوے گا، تو بھائیوں نے تدبیر بنائی۔ تو آج ہمارے جیسے گمان ہے، اگر برے گمان ہے تو فیصلہ بھی ایسا ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگوں کے گمان ہوتے ہیں کہ منگنی کرنے جاتے ہیں، کہ شادی کرنے جاتے ہیں، کچھ چھینک آتی ہے تو نہیں کیا کرتے ہم چوگھڑیوں، تو کیا ہے عجیب و غریب کیا ہے چوگھڑیوں نہ چالے، 4 نہ چالے، 3 چالے، 5 چلے، پھر ایسا گمان ہونے والا ہے، پھر ایسا گمان ہے، شرک کا گمان ہے، پھر گھر میں وہ آفت آنے والی ہے، وہ مصیبت آنے والی ہے۔ اور یہ ہے کہ ایمان ہے، یقین ہے، چھینک آوے یہ چھینک کا باپ آوے، بلی گزرے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایمان ہے، یقین ہے، 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 5 آدمی ہو، شریعت میں کوئی تعداد نہیں ہے، نہ 13 ہے نہ 18 ہے کہ شادی 13 تاریخ کو نہ ہو، 18 تاریخ کو نہ ہو، شریعت میں کوئی تاریخ ہے۔ آج تک اتنے سارے خانقاہ میں آئے ہیں، اتنے سارے دعوت میں چلے لگ گئے، تب بھی دوست بزرگ جو ہے ابھی ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوئے ہیں، ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شادی کی تاریخ جب طے ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیلنڈر لاؤ، وحیدر ہے کہ نہیں ہے، تو ایمان والا وحیدر دیکھے گا، ایمان والا تو یہ دیکھے گا۔ عائشہ فرماتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب میرا نکاح شوال میں ہوا تو لوگ اس زمانے میں شوال میں نکاح کرنا منحوس سمجھتے تھے، میرے نکاح شوال میں ہوا اور کتنا پیارا ہوا، کتنا مبارک ہوا۔ فرماتی ہے میرے خاندان کی عورتوں کی میں شادی شوال میں کراؤں، یہ پسند ہے تاکہ لوگوں کے عقائد صحیح ہوں، لوگوں کی کیا بنا رہی ہے عقائد صحیح ہوں۔ دوست بزرگوں ہمارے عقائد کو صحیح کرنا ہے، اللہ کے ساتھ گمان کو صحیح کرنا ہے، جیسا گمان ہوگا ایسے فیصلے اوپر صحیح گمان ہے تو اللہ فیصلے بھی صحیح کریں گے، اور ایسا شک والا گمان ہے، شک والا یقین ہے، پھر گھروں میں آفتیں مصیبتیں بلال یہ آوے گی۔ خیر یوسف علیہ السلام کو پھر کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے۔ دوست بزرگوں جو آدمی جتنا بہرحال یہ گروٹ کی چال چلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، اتنے رونے سے لوگوں کو ڈرا دیا کرتا ہے اور رو کر کے باتیں کیا کرتا ہے، اور خاص کر کے ہمارے ہائیڈ کے بھی اور بہت سے سماج کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سمجھو کہ کسی لڑکے کا واقعہ ہوا کرتا ہے، قصوروار لڑکی ہیں، تب بھی ہماری ذہن کیا ہوتی ہے، ہم لڑکے کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ لڑکی نے 2 آنسو بہا دیے، رو لی، لڑکی کی ماں رو لی، تو لوگ کیا ہم رونے کی وجہ سے سب کو ڈرا دیتی ہے۔ سماج کے دیکھو یہ روتے روتے آئے اور باپ کو کہا نخرے، یہ رونا بھی نخرے والا تھا، سمجھے، اور کہا کہ ابا جی
یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا اور روتے روتے آئے، اس لیے رو کر کے جو عورتیں ڈرا، آئندہ آئے گا ابھی قصہ پورا گا کہ عورتوں کا مکر بہت خطرناک ہوا کرتا ہے، اس لیے دوست بزرگوں، ہمیں سماج کے ذمہ دار ہے، بڑے، ان کو بھی سمجھنا پڑے گا گہرامے جن میں کہا کہیں ایسا نہ ہو ہم دین کا کام کر رہے، انصاف دلا رہے اور انصاف دلاتے رہے، بے انصافی کہیں نہ ہو جائے، کہیں بھی انصافی کے بہرحال ظاہر۔ بس ایک مثال سمجھ، 1 منٹ کی دیر ہے، قرآن میں آتا ہے نوح علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام نبی ہے، بیوی کافر ہے لیکن خبیثہ نہیں ہے، لواط کے بہرحال زانیہ نہیں، تو ظاہر بات ہے جوان بچہ ہے، اس کے نکاح میں ایک لڑکی ہے، اس کے کسی اور سے آنکھیں ملاتی ہے اور محلہ جانے، بچہ جانے کہ عورت مان لو زانیہ ہے، تو ایسا شوہر اس کو کیسے رکھے گا؟ خیر شوہر رکھنا چاہتا ہے اور شوہر خود کہنا چاہتا ہے کہ ابھی شریف بات میں سدھر جائے گی، تو میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی، لیکن جب شوہر مان لو کہہ رہا ہے، پھر بھی مان لو سماج والے ذمہ دار لڑکی کی مان لو کا طرفداری کر رہے اور لڑکے کو مجرم سمجھ رہا ہے اور لڑکے کے پاس سے ڈنڈ لے رہے، جرمان لے، تو دین کے نام سے بے دینی ہو رہی ہے، یہ دین کے نام سے بے دینی ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اچھا ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لو۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک اللہم ارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک اللہم ارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک اللہم بارک لنا فی رمضان اللہم بارک لنا فی رمضان اللہم بارک لنا فی رمضان یا واسع الفضل اغفر لنا یا واسع الفضل اغفر لنا یا واسع الفضل اغفر لنا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كلنا ولا تکلنا انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا سالم ما اعطیتنی ولا تفتنی فيما حرمتنی یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا صریخ المستصرخین یا صریخ المستصرخین یا صریخ المستصرخین یا من رعانا الخطایا فلم یفضحنا یا من رعانا الخطایا فلم یفضحنا یا من رعانا الخطایا فلم یفضحنا یا مجیب دعوت المضطرین یا مجیب دعوت المضطرین یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا ورحیمها یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دو مولا بڑے گنہگار ہیں مولا بڑے خطا کار ہیں مولا بڑے مجرم ہیں مولا ہاتھ گندے ہاتھوں کی پکڑ گندی اور مولا دور حاضری میں تو 24 گھنٹے مولا موبائل ہاتھوں میں رہتا ہے مولا استنجا جاتے تب بھی موبائل نہیں چھوٹتا کھانے کے دوران میں موبائل نہیں چھوٹتا سونے کے دوران میں موبائل نہیں چھوٹتا مولا 24 گھنٹے مسجد میں موبائل نہیں چھوٹتا اے کریم مولا اس موبائل نے ہمارے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے ہمارے تقوی کا مولا دیوالیہ کر دیا ہے ہمارا دین کا اور ہمارے پرہیزگاری کا مولا اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے روزے کے قرآن کے نمازوں کے انوارات کو ختم کر دیا ہے اے کریم مولا اور تماشا یہ ہے ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں مولا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں مولا کتابوں میں آتا ہے جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے اس کی نفرت دل سے ختم ہو جایا کرتی ہے مولا نفرتیں ختم ہو چکی ہے مولا نفرتیں ختم ہو چکی ہے مولا نفرتیں ختم ہو چکی ہے اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے اے کریم مولا ہماری آنکھیں گندی آنکھوں کا دیکھنا گندا آنکھوں کا دیکھنا گندا کان گندے کانوں کا سننا گندا دل گندے دماغ گندے دماغ کی سوچ گندی پیر گندے پیروں کا چلنا گندا مولا پورے کے پورے گندے ہیں پورے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اے مولا ڈوبا ہوا ہاتھ سے نہیں نکل سکتا ہے مولا رسی ڈال کر کے نکلنا پڑتا ہے اے کریم مولا آپ اپنے مغفرت کی کرم کی رسی ڈال کر کے ہمیں نکال دیجئے ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دیجئے گناہوں کے سمندر سے نکال دیجئے مولا کوئی ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے کپڑے پہناتی ہے سرما لگاتی ہے اور سرما لگا کر کے باہر کھیلنے بھیجتی ہے اور بچہ کہیں نالی میں گر جایا کرتا ہے نالی گہری ہے بچے کی سانس رک جایا کرتی ہے بچے کا دم گھٹنے لگتا ہے رونے کی بھی آواز نہیں آتی تو مولا ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے ہائے میرا بچہ کہاں گیا اس کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں میرا بچہ نالی میں نہ گر گیا ہو مولا ماں بچے کو دیکھ نہیں پاتی ہے ماں چیختی ہے چلاتی
چلاتی ہے، اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بیٹے عبداللہ، میں تیری ماں بول رہی ہوں، میری آواز کو سن کر کے ایک مرتبہ امی کہہ دے، تاکہ میں تیری آواز کو سن کر کے مجھے پتہ چلے تو نالی کے کون سے کونے میں گرا ہے، میں چھلانگ لگاؤں تو مجھے اٹھا لوں، میں تجھے اٹھا لوں۔ مولا بچہ جب امی کہتا ہے تو ماں مولا جذبات میں آتی ہے، ماں اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتی، ماں اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتی، ماں گندی نالی میں چھلانگ لگا دیا کرتی ہے، بچے کو نکالتی ہے، بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اور اگر بچے کو خون آ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے تو مولا ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے، مولا ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے، ماں روتی ہے، اپنے شوہر کو مولا فون کرتی ہے، ارے ہائے تمہیں دکان کی پڑی ہے، ہائے تمہیں کھیت کی پڑی ہے، ہائے تمہیں دنیا کی پڑی ہے، ارے بچہ زخمی ہو گیا ہے، جلدی بھاگے آؤ۔ مولا ماں کی بے چینی کو دیکھ کر کے بچے کے ماموں، بچے کے چچا، بچے کے نانا، بچے کے دادا، سارے کے سارے بلکہ پورا محلہ بے چین ہو جا کرتا ہے۔ کوئی 108 کو بلاتا ہے، کوئی مولا ایمبولینس کو بلاتا ہے، کوئی دواخانے کی فکر کرتا ہے۔ اے کریم مولا، آپ تو ماؤں سے زیادہ رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اے مولا سارا مجمع طالبین کا مجمع ہے، ہم سب گنہگاروں کا مجمع ہے، مولا گنہگار کا گناہ کر کے آئے ہیں، لیکن مولا آخر پیارے نبی کی روایت پر یقین ہے، مولا پیارے نبی جی نے فرمایا ہے خیر الخطائین التوابون۔ اے مولا آج مجمع اپنی توبہ کر رہا ہے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر رہا ہے، غفلت سے توبہ کر رہا ہے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے مولا جیسے ماں اپنے بچوں کو کہتی تھی میرے بیٹے عبداللہ تو پکار لے، مولا آج آپ کہہ دے، مولا آپ فرما دے، اعلان فرما دے، اے میرے بندے عبداللہ، اے میرے بندے محمد، آج مجھے مولا کہہ دے، رحیم کہہ دے، اللہ کہہ دے، میں تیری بیڑا پار کر دوں گا۔ اے مولا سارا مجمع بزبان حال تجھے مولا کہہ رہا ہے، کریم کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے۔ مولا آپ بڑے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں، کریموں کے کریم ہیں۔ اے کریم مولا آج کرم فرما دیجئے، کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اے کریم مولا یہ مجمع کئی دنوں سے اب پڑا ہے، تیری چوکھٹ پر پڑا ہے، تجھے لینے کے لیے پڑا ہے۔ اللہم کل لنا وجعلنا لک، اللہم کل لنا وجعلنا لک، اللہم کل لنا وجعلنا لک، اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا۔ مولا آپ کی معرفت دیجئے، مولا آپ کی معرفت دیجئے۔ مولا مجمع کب سے تیرے چوکھٹ پر آ کر کے پڑا ہے، اور مولا مزید آج 3 پارے کی قرآن ختم ہوا ہے، اور مولا قرآن کے ختم پر آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں، آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ مولا جن جن لوگوں نے، جن حفاظ نے مولا قرآن کریم پڑھا ہے ان کے پڑھنے کو قبول فرما دیجئے، ان کے پڑھنے کو قبول فرما دیجئے، ان کے سننے کو قبول فرما دیجئے، ان کی تلاوت کو قبول فرما دیجئے، ان کی تلاوت کو قبول فرما دیجئے۔ اے کریم مولا قرآن پاک کی برکت سے، رمضان کی برکت سے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا ہمارے جیسے آپ کو سینکڑوں بندے مل جاویں گے، مولا ہمیں آپ کے جیسا کریم مولا کہاں ملے گا؟ مولا کون سے در کی ٹھوکریں کھاویں گے؟ مولا آج ایمان والے کیسے کیسے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے مولا سارے در کی ٹھوکروں سے ایمان والوں کو بچا لیجئے، ایمان والوں کو بچا لیجئے۔ مولا آپ کا در سجا دیجئے، آپ کا در سجا دیجئے، آپ کا در سجا دیجئے۔ اے کریم مولا یہ سارا مجمع آپ کے در پر آ کر کے پڑا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دیجئے۔ مولا آج جو حالات چل رہے ہیں مولا ہمارا یقین ہے آپ تو بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اے مولا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ مولا اولاد پریشان میں ہوتی ہے، ماں باپ کو رات کو چین سے نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ اے کریم مولا آپ تو ماں سے زیادہ رحیم ہیں، باپ سے زیادہ کریم ہیں۔ مولا آپ اپنے بندوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن مولا جو حالات آتے ہیں ہماری بدعمالی کی بنیاد پر آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اے کریم مولا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔
مولا رمضان کا پہلا عشرہ، راتیں تو 10 ختم ہو چنے آئی، دین کا کل باقی ہے، ہم مولا ہم نے غفلت میں گزار دیا، مولا معاف فرما دیجئے، مولا بقیہ جتنے دین باقی ہے عظمت کے ساتھ مولا اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، عظمت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا مجمع دور و دراز سے آیا ہے، مولا ہم تو عالم الغیب نہیں ہے، مجمع کی جو بھی جائز تمنائیں ہو ان تمام کی تمنا کو پوری فرما دیجئے، ان تمام کی تمنا کو پوری فرما دیجئے۔ مولا جو لوگ بیمار ہے ان تمام کی بیماری کو، چاہے جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو، ان تمام کی بیماری کو شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا جو لوگ پریشانی حال میں ہے ان تمام کی پریشانی دور فرما دیجئے، ان تمام کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ اور مولا سب سے بڑی پریشانی یہ ہے دنیا میں بدبنی پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں اطمینان نہیں ہے، چین سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے۔ اے مولا رمضان کی برکت سے پورے ملک میں اور پورے عالم میں اور ہمارے دیش میں مولا، یہ دیش تو مولا محبت کا دیش ہے، یہ زمین یہ دھرتی مولا ہمدردی کی دھرتی ہے، پریم بھاونا کی دھرتی ہے۔ اے مولا کریم ہمارے ملک میں مولا امن و امان قائم فرما دیجئے، شانتی قائم فرما دیجئے، بد امنی کو دور فرما دیجئے، آپس میں بیر کو زہر کو نفرت کو دور فرما دیجئے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، آپس میں محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ایک ماں باپ کی طرح اولاد کی طرح مولا رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا ہمیں نیک اور ایک بنا دیجئے۔ اے مولا ہمارے مسلک کے اختلاف کو ختم فرما دیجئے، آپس میں فرقہ بند کو ختم فرما دیجئے، امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے۔ امت میں مولا جو غلط فہمیاں اے مولا جان بوجھ کر کے انگریز نے مولا پھیلائی ہے ان غلط فہمیوں کو ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر کے دور کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ امت کو ایک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، امت کا کندھے سے کندھا ملا دیجئے، امت کا کندھے سے کندھا ملا دیجئے، امت کے سوکھ میں درد میں سکھ میں اور دکھ میں مولا کام آنے کے میں توفیق نصیب فرما دیجئے، کام آنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا دعا تو بہت مانگنی ہے، مانگتے نہیں آتا، زبان گندی ہے، مجمع تھکا آ رہا ہے، ابھی دور و دراز جانا ہے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا اخیر میں دعا یہ ہے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کو تمنا تھی آج دعا ہونے والی ہے، تو جن لوگوں نے دعا کے کہا ہے یا لکھا ہے، جن کی تلائی ہے، جن کا ہم پر حق ہے، ان تمام کی مولا دعائیں کو قبول فرما دیجئے، ان کے جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اور اخیر میں دعا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلند دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے پناہ چاہیے میں پناہ نصیب فرما دیجئے۔ اور مولا اصل تو قبولیت ہے، جتنی مجلس سے ہوئی ہے مولا قبول فرما دیجئے، اپنی درگاہ میں قبول فرما دیجئے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ مولا اس مجالس سے جو بھی ذرے خیر وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما دیجئے، آبیاری فرما دیجئے، اس کے فیضات کو عام و تام فرما دیجئے۔ مولا اس مجالس کے قائم کرنے والے جو ہمارے منتظمین ہیں اور جو بھی مولا دامے درہمیں سکونے جو بھی مولا اس میں تعاون کرنے والے ہیں ان تمام کے تعاون کو قبول فرما دیجئے، ان کے مولا مال میں جان میں آبرو میں عزت میں مولا برکت نصیب فرما دیجئے، برکت نصیب فرما دیجئے، برکت نصیب فرما دیجئے۔ اور مولا ہمارے مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم جیسے ابھی میں نے توجہ کی بات کہی تھی، مولا ہمارے تشریف لا رہے ہیں، اے کریم مولا اتنے قریب آ رہے ہیں، ہم ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اللہ کے ولیوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا اللہ کے ولیوں کے ماننے کے بارے میں امت میں جو مولا غلط فہمی ہے اس کو دور فرما۔ مولا تیرے نیک بندوں کو کون نہیں مانے گا، مولا تیرے نیک بندوں کو کون نہیں مانے گا۔ مولا تو نے قرآن میں فرمایا ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جنتی، اور جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے سے پہلے فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، نیک بندوں کا دامن پکڑ لو، میرے نیک بندوں کا دامن پکڑ لو گے تو میرے نیک بندوں کے پیچھے بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ مولا قرآن سے ثابت جو چیز ہو اس کو کون نہیں مانے گا۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا امت کی مولا غلط فہمی کو دور فرما دیجئے، ہمارے حد کے سفر کو قبول فرما دیجئے، ہمارے حد کی صحت نصیب فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا، اے مولا، اے مولا یہ اندھیری رات ہے، تنہائی ہے، ہر آدمی مراقب بن کر کے تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی زبان ہاتھ سے کہہ رہا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا
اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ مولا رمضان کی خلوت ہے، رمضان کی خلوت ہے، رات کی خلوت ہے، اندھیرے کی خلوت ہے، مولا بے وطنی کی خلوت ہے۔ یہ سارے لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اے مولا زبان ہاتھ سے کہہ رہے اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے مولا آپ کی معرفت دیجیے، آپ کا تعلق نصیب فرما دیجیے، پیارا آقا کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ مولا رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ الہی مقصود ما تو و رضائے تو، الہی مقصود ما تو و رضائے تو، الہی مقصود ما تو و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے، محبت و معرفت خود بے دے، محبت و معرفت خود بے دے۔ اے مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین اور اولیاء اعظام کے صدقے میں قبول فرما دیجیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔